برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وقال تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، ہم نے آئسولیشن کے ایام میں جب یہ دنیا میں دہشت شروع ہوئی کورونا وائرس کی، تو اپنا ایک سلسلہ شروع کیا تھا حضرت رحمت للعالمین اور رحمتوں کی وسعتیں۔ تو یہ اس لیے شروع کیا تھا اور ہماری غرض اس سے یہ تھی کہ انسانوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو اور وہ اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں مشغول کریں۔ تو ہم نے تقریباً 13 مجالس یا 13 حلقے یا 13 قسطیں اسی عنوان سے پیش کی تھی، رحمت للعالمین اور رحمت کی وسعتیں، جن میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ہدا اور آپ کی فطری عادات مبارکہ پہ گفتگو کی تھی۔ آج بھی پھر سے ہم اسی سلسلے کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں، اور ہم آج کی مجلس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس مبارک میں اور لباس کے پہننے میں کچھ عادات کو بیان کریں گے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ حضرات صحابہ کرام نے جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں اور ان سنن کا ذکر فرمایا جن میں امت آپ کی اتباع کی پابند ہے، اللہ اور رسول کی طرف سے فاتبعونی کا حکم ہے کہ میری بات مانو، اس میں جیسے ان سنتوں کا ذکر کیا، حضرات صحابہ نے آپ کی فطری عادات مبارکہ کو بھی شمار کیا کہ آپ کون سا لباس پہنتے تھے، کیسا لباس پہنتے تھے، سفید تھا، رنگین تھا، قمیص تھی، تہبت تھا، چادر تھی، اور پھر پہنتے ہوئے کیا فرماتے تھے، کیا کہتے تھے۔ تو یہ ساری چیزوں کو جمع اس لیے صحابہ نے کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین صادقین تھے، اور جناب رسول اللہ کی محبت عین ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے، اپنے ماں باپ سے اور اپنی اولاد سے اور سبھی لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو یہ صحابہ کرام کا اسلوب اظہار محبت ہے کہ انہوں نے آپ کی شمائل مبارکہ، عادات مبارکہ سبھی کو جمع کیا۔ پھر صحابہ کے بعد تابعین کو انہوں نے وہ تعلیم دی یا انہیں بتایا، انہوں نے تبع تابعین کو، اور اس کے بعد دیکھیں تمام محدثین، وہ اصحاب جوامع ہوں یا اصحاب صحاح ہوں یا شمائل کی کتب ہوں، سب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادات مبارکہ بھی مذکور ہیں۔ اب ہم یہ عرض کرتے ہیں، اور اسی نیت سے ہم بھی بیان کر رہے ہیں کہ ہماری بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ کیوں کہ جو محب ہے، جس سے محبت کرے، اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو وہ سمیٹتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی خاص لباس کا پابند نہیں فرمایا۔ لباس میں اتنا ادب ہونا چاہیے کہ مرد ہوں تو وہ حرام لباس نہ پہنے، ریشم نہ پہنے، عورتیں ہوں تو وہ ستر پوشی کرنے والا لباس پہنے۔ افسوس ہے کہ آج کے دور میں
ان چیزوں کی رعایت نہیں ہوتی۔ حالانکہ معمولی بات ہے، مرد حلال لباس جو ان کے لیے ہے ریشم وغیرہ نہ پہنے، عورتیں ساتر لباس پہنے، اور مرد و زن دونوں ایسا لباس نہ پہنے جس میں اعدائے اسلام اور اعدائے مسلمین سے مشابہت ہو۔ جیسے آج کل کے اکثر نوجوان ہر امر میں وہ اہل مغرب کی تقلید کرتے ہیں، تو یہ بھی اچھی عادت نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ جو بر صغیر میں امام ہیں حدیث کے اور مرجعیت تمام کتب حدیث میں انہیں ہمارے بر صغیر میں حاصل ہے، پاک و ہند اور بنگلہ دیش وغیرہ میں، وہ فرماتے ہیں لباس کے بارے میں کہ لباس مردوں کے لیے زینت ہے، اور زینت سے اللہ نے حرام نہیں کیا۔ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اللہ کا ارشاد ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت میں اچھا لباس پہن کے جاؤ۔ تو لباس وہ فرماتے ہیں زینت ہے، اور اس کی نمائش، ایسا لباس جس سے اعضائے جسم کی نمائش ہو، مرد و زن کے لیے ایسا لباس عیب ہے۔ اور فرمایا کہ عریانی عیب ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ستر پوشی جمال ہے، اور ستر کی نمائش کرنا، توجہ فرمائیں اس جملے پہ، فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تعلیمات اسلامی کے خلاف ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سے امور ایسے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہیں اور انسانی عمومی فطرت کے بھی خلاف ہیں۔ تو ان چیزوں کی رعایت رکھنا یہ اصل میں اسلامی آداب کا بھی حصہ ہیں، اور انسان کی انسانیت اور مروت کے بھی عین مطابق ہیں کہ لباس ہمارا ساتر بھی ہو، باعث زینت بھی ہو، اور پھر اس کے بعد ستر کے اور وہ اعضاء جسم کے وہ حصے جنہیں چھپانا ضروری ہے وہ ان کو ظاہر کرنے والا نہ ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنتے ہوئے کیا فرماتے تھے، یہ چیز بھی یاد رکھنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نیا کپڑا پہنتے، مثلا قمیص پہنی یا امامہ پہنا، تو فرماتے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، کسانی ھذا القمیص، کسانی ھذی الامامہ، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ قمیص پہنائی، جس نے مجھے یہ امامہ پہنایا۔ اب یہ کیا یہاں فلسفہ ہے؟ مومن ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اب جب آپ نے نیا لباس پہنا اور اس کے ساتھ ہی یہ کلمہ بھی کہا، یہ ایک تو اتباع سنت ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی نعمت کا زبان سے بیان ہے، اور اللہ کی نعمت پہ اس کا شکر ہے۔ اب آپ دیکھیں لباس ہر انسان نے پہننا ہے، ہر مرد و زن نے، مگر اگر ہم مرد و عورت ہم میں سے مسلمان اور مسلمات، مومنین اور مومنات اگر اس سنت کو اختیار کر لیں کہ وہ پہنتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کا نام لیتے تھے، یہ فرماتے کہ یہ قمیص، یہ امامہ، یہ شلوار یا یہ چادر، تو یہ اتباع محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو گئی۔ اور اللہ کی رضا کیسے کہ جب آپ نے ہر نعمت کو منعم حقیقی طرف منسوب کر دیا تو یہی کمال عبودیت اور کمال بندگی بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو ہم اگر اور اللہ کی نعمت کو بیان کرو، تو ہم اگر اپنی عادات میں حضرت رحمت للعالمین کی عادات کو اپنانے کی کوشش کریں
اس طرح محبت میں بھی بڑھیں گے اور کمال اطاعت ہوگی، کمال اتباع ہوگی اس ہستی کی جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں فرمایا فاتبعونی قل، آپ کہہ دیں یا رسول اللہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو راستہ اس کی محبت کا اور علامت اس کی محبت کی کیا ہے؟ فاتبعونی، کہ تم میری اتباع کرو۔ پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ تم اللہ سے محبت کے لیے نکلے تھے مگر میری اتباع کر کے تم اللہ کے محبوب بن گئے، یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن گئے۔ تو ہم اگر اپنی عادات میں بھی ان امور کو اختیار کریں، پوچھیں سنن اور شمائل کی کتابوں اور سیرت کی کتابوں میں جو کچھ لباس پہننے کے آداب میں آیا ہے جن کا مختصر میں نے ذکر کیا، تو لباس بھی ہم نے پہننا ہے، خوراک بھی ہم نے کھانی ہے، تو یہ ہماری فطری عادات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے کیا فرماتے، کھانے کے بعد کیا فرماتے، یہ دعائیں اگر ہمارے چھوٹے اور بڑے پڑھتے رہیں گے تو ایک تو ہمارا شمار ان لوگوں سے ہوگا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، سونے کے اذکار کی پابندی کریں، اٹھنے کے اذکار کی، اور اپنے بچوں کو بچیوں کو گھر میں یہ چیزیں سکھائیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کا شکر کرنے والے بنیں گے، اس کے بعد ہر حال میں اس کا ذکر کرنے والے بنیں گے، پھر اس کے بعد ہمارے گھروں میں اللہ کے ذکر سے برکات آئیں گی، اور ہم آسمانی آفات سے، بلیات سے اور تمام وباؤں سے، بیماریوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے محبوب اعظم حضرت رحمت للعالمین کے ہم کامل متبع بن جائیں گے۔ تو آج کی مجلس میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں اور کہتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔